تمام فرشتے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ابلیس، ایک نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ کون ہے؟ ابلیس۔ ابا واستکبرا، اس نے تعظیم نبی سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس کے تکبر کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے ایک مقبول اور محبوب بندے پر اپنی برتری کا اظہار کیا تو رب نے فرمایا استکبرا، اس نے تکبر کیا، انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم سے انکار کرنا یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ کی بارگاہ میں بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا وکان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ پہلے توحید کا بھی قائل تھا، اللہ کے حضور سجدوں کا بھی قائل تھا، تسبیح تقدیس بھی کرتا تھا، عبادت ریاضت بھی کرتا تھا۔ تو یہاں اس موقع پر آ کر رب نے فرمایا کافر ہو گیا۔ تو کافر ہونے کی وجہ کیا ہوئی؟ ایک توحید پرست ہونے کے باوجود مردود ہونے کا سبب کیا بنا؟ تو ایک ہی سبب ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تو قائل ہے، عبادت کرنے کے لیے تو تیار ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے تیار ہے، لیکن جس چیز کا انکار ہے وہ کیا ہے؟ تعظیم نبی۔ تو تعظیم نبی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہزارہ سال کے سجدے نہیں دیکھے، اس کے رکوع نہیں دیکھے، اس کے قیام و تشہد نہیں دیکھے، اس کی تسبیح اور تقدیس نہیں دیکھی۔ ایک لمحہ بھر کے لیے اس کے محبوب بندے کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے رب نے اس کے ہزارہ سال کی عبادتوں ریاضتوں کو مردود کر دیا اور اسے کافر فرما دیا۔ تو معلوم ہوا آج کے دن، یعنی جس دن آدم علیہ السلام کی تعظیم کا ارشاد ہوا، اس دن سے پہلے سب توحید پرست اکٹھے تھے۔ تو اس دن توحید پرستوں کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک وہ گروہ جس کی قیادت کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، یعنی فرشتے، اور دوسرا گروہ جو ہے اس کا سرکردہ یہ ہے جس کو ابلیس کہا قرآن پاک نے۔ تو توحید اب دو قسم کی ہو گئی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عالم بشریت کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا جو کافر ہوا وہ لا الہ الا اللہ کا منکر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اقرار کرنے والا ہے، اور اس کی بنیاد پر عبادت کرنے والا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا جو کائنات میں کافر ہوا وہ لا الہ الا اللہ کے انکار سے نہیں ہوا، بلکہ نبی کی تعظیم کے انکار کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ کافر ہو گیا۔ تو آج سے پہلے تو توحید کی کوئی تقسیم نہیں تھی، لیکن آج کے بعد توحید دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ توحید پرست ہے جو اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار ہے، توحید کو ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ کے حضور سجدہ اور عبادت کے لیے تیار ہے، لیکن نبی کی عزت تعظیم تکریم کے لیے تیار نہیں۔ رب نے فرمایا ایسی توحید کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اور دوسری طرف وہ توحید والے ہیں جو اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، اللہ کی حمد و تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، عبادت و ریاضت بھی کرتے ہیں، اور اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ جس کی عزت کروائے، اللہ جس کی تعظیم کروائے، اس کی تعظیم کے لیے بھی تیار ہیں۔ رب نے فرمایا ان کی توحید میری بارگاہ میں پسند ہو گئی۔ تو معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی جاننا چاہے کہ توحید کس کی اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب ہے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے بعد وہ اللہ کے کسی مقبول بندے کا بے ادب تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میری توحید رب کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بعد اور اللہ کی عبادت و ریاضت اور تسبیح و تقدیس کے بعد وہ اللہ کے سارے مقبول اور محبوب بندوں کی عزت کرنے والا ہے تو اسے دل میں مسرت اور خوشی کی لہر دوڑنی چاہیے کہ میری توحید اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔